یہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے دستخط کیے ہیں، اور بھی پاکستانی بھائی جتنے بھی ہیں یہاں پہ، ان سب سے اپیل کرتا ہوں کہ یہاں آئیں، بڑی تعداد میں سائن کریں اور اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں تاکہ ان کی رہائی کے لیے آسانی ہو۔ اور آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ اور ظلم ہے، پاکستان مشرقی بیٹی ہے، لوگ پتہ نہیں کہاں ہیں، حکمرانوں کی غیرت سوئی ہوئی ہے، جاگتے ہی نہیں ہے، دیکھا جائے تو بہت بڑا ظلم ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں، ہم بے بس ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دستخط کے نتیجے میں ہاں ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے، کچھ تو رائٹ ہے، ہمیں کچھ تو ہے، ہمارے لکھنے سے یا ہمارا ایک نام یہاں خالی اندراج کرنے سے اگر ایک بہت بڑی تعداد بن جاتی ہے تو شاید ان کے دل میں کوئی رحم آ جائے، یا شاید کوئی ایک بہت بڑا قطرہ بن کے اگر سمندر بن جاتا ہے تو شاید کچھ پاسبل ہو جائے۔ ہماری طرف سے ہماری ڈاکٹر عافیہ کو رہا کر دیا جائے، جو 9 سال سے آج تک اس قید میں بند ہیں۔ ہم چاہتے ہیں سب بھائی مل کر، ہمارے اگر ایک سائن سے اگر ہماری بہن باہر آتی ہے تو سب بھائی مل کے بھائی جان سائن کریں، اور ہم چاہتے ہیں ہماری بہن ہمارے ملک میں ہے، ہمارے دیش میں ہے، ہمارے کو اچھا لگے گا۔ میرے بھائیوں، میں چاہتا ہوں سب بھائی مل کے سائن کرو، تو انشاءاللہ ہماری بہن ہمارے گھر تک ضرور آئے گی۔ ہمیں افسوس اور شرمندگی اس بات کی ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ کو جو ریسٹ کروایا ہے، چند ٹکڑوں کے لیے جن بے غیرتوں کو یہ احساس نہیں ہوا کہ ہم کس بیٹی کو دے رہے ہیں، ہم اس امت میں اس قوم میں سے ہیں۔ میں تمام مسلمانوں کو یہ درخواست کروں گا کہ اگر ہم نے اس پہ اسٹیپ نہیں اٹھایا تو یہ یاد رکھنا کہ یہودی آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ خصوصی طور پہ میں ان غداروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو اسلام کا غدار ہوگا، یہودی اس کو خود مار دیں گے، اور ڈاکٹر عافیہ تو انشاءاللہ ایک غازی ہے، غازی رہے گی، اور ان کو واپس چھوڑنا پڑے گا۔ اور میں امریکہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ دنیا کی سپر پاور ہیں، ایک سپر پاور اوپر بیٹھی ہے کہ جو سونامی کے نام سے یا زلزلے کے نام سے یا طوفانوں کے نام سے آپ کو برباد کر دے گی۔ آپ سوچو، چھوڑ دو ڈاکٹر عافیہ کو۔ اگر نہیں چھوڑیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جو امریکہ کے ٹکڑوں میں شامل ہوگا۔ میں امریکہ کی قوم کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ان انگریزوں نے آپ کے ملک پہ قبضہ کیا تھا۔ یہ ملک جن کو ہم دوسرے لفظوں میں بولتے ہیں کالے، ان کا ملک تھا کہ جو 95 سال کے بعد دوبارہ حکومت اوباما کو دی گئی۔ تو میں تمام دوستوں سے ان سے درخواست کروں گا کہ امریکہ کے لوگوں کو سمجھائیں کہ مسلمانوں سے اتنی زیادتی نہ کریں کہ مسلمان کہ آپ نے سینوں پہ سر پہ کفن باندھ کے اپنی جان قربان کرنے کے لیے نکلیں گے تو آپ لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ تو ہم نہیں چاہتے، ہمارا اسلام چاہتا ہے کہ ہم امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ تو ہم تمام دوستوں کو، مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں۔ ورنہ محمد بن قاسم اس دھرتی سے کتنے مسلمان محمد بن قاسم کے رول سے یہ جو سائن کر کے جا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ کو رہا کریں۔ ڈاکٹر عافیہ ہماری بہن ہے، جب تک ڈاکٹر عافیہ کو نہیں چھوڑیں گے تو ہم نیٹو سپلائی کھولنے کے لیے نہیں دیں گے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے جو ایک مہم چلی ہے جس میں پوسٹ کارڈ سائن ہو رہے ہیں، اور یہ جنرل پبلک کے لیے کوئی بھی آج کے اس کو سائن کر سکتا ہے اور اپنی جو اس کی رائے ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کو رہا کیا جانا چاہیے اور اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو یہ اس کو حق حاصل ہے اور وہ اپنا حق استعمال کر رہا ہے۔ میرے خیال سے یہ ایک بہت ہی بہترین قسم کی مہم ہے، اور ہر انسان کو، دنیا میں موجود ہر انسان کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک، کسی بھی اس سے تعلق رکھتا ہو، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس ناانصافی کے خلاف کھڑا ہو اور ڈاکٹر عافیہ کو فل سپورٹ کرے، کیونکہ یہ ناانصافی صرف ایک عورت کے ساتھ نہیں ہوئی بلکہ پوری انسانیت کے ساتھ ہوئی ہے۔ اگر دنیا میں کسی بھی کونے پہ کسی ایک شخص کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو اس شخص کو وہی حقوق حاصل ہیں جو ایک امریکی کو حاصل ہیں۔ جو لندن میں رہنے والے ایک شخص کے حقوق ہیں وہی پاکستان میں رہنے والے اور وہی انگلینڈ میں رہنے والے اور پوری دنیا کے چاہے کسی بھی کونے پہ، چاہے وہ فلسطین میں ہے یا امریکہ میں ہے یا انڈیا میں ہے، کہیں پر بھی ہے، اس کے وہی حقوق ہیں جو ایک امریکہ میں رہنے والے بندے کے ہیں۔ تو یہ حقوق ہر کسی کو حاصل ہے اور ان کی حفاظت کرنا یہ اعلیٰ حکام کی ذمہ داری ہے، عدالتوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی ایک شخص کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے ساتھ ناانصافی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف نام کی کوئی چیز پھر موجود ہی نہیں ہے۔ جہاں پہ ایک عورت کو انصاف نہیں مل سکتا وہاں کسی کو بھی نہیں مل سکتا۔ آپ میں سے کوئی بھی جو ہے وہ میرے خیال سے پھر محفوظ نہیں ہے اگر آپ ایک عورت کو نہیں بچا سکتے۔